حضرت صاحب اس وقت مرید قبر میں، حضرت صاحب اپنے آستانے پر مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک چہرے پہ جلال آ گیا، فرمایا کہتا کیوں نہیں ہے کہ میں اشرف جہانگیر کا مرید ہوں؟ اللہ اکبر یا رسول۔ اب اس بات کو واضح کرنے سے پہلے دو مسئلے سن لیجئے۔ جو لوگ نہیں مانتے ان میں سے کسی ایک شخص کو پکڑ لیجئے، جو انکار کرتے ہیں ان باتوں کا ان میں سے کہیے ایک شخص کو ذرا ادھر آؤ، ایک گڑھا کھودیے، اسے کہیں اس میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاؤ، ضمانت لکھ کے دے دیجئے گا، بھلے علاقے کے ناظم سے لکھوا دیجئے گا کہ تجھے نکال لیں گے، وعدہ کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے 10 منٹ کے لیے تم اس میں لیٹ جاؤ، سرٹیفکیٹ مانگے کچھ مانگے، گارنٹی لکھ دیجئے گا۔ اس کے اوپر وہ جو آپ سلیب ڈالتے ہیں اوپر مٹی ڈال دیجئے گا، جب مٹی ڈال دیجئے تو اس کے علاقے کے 4 آدمیوں کو بلائیے گا، کہیے گا اس کو سلام کرو، ذرا اس سے باتیں کرو، وہ بول کے ان کو کہیے گا پرے ہٹ جاؤ، اس کو نکال لیجئے گا، چھوڑیے گا نہیں ورنہ وہ ایسے ناراض ہو جائے گا، نکال لیجئے گا اس کو، اس سے پوچھئے گا بتا کون آیا تھا اور کیا کہا تھا، بتا سکے گا؟ ذرا اونچی، جس کو یقین ہو، میں اس لیے کہلواتا ہوں تاکہ پتا چلے آپ سن رہے ہیں۔ آپ نے اس سے پوچھا، وہ پہچانتا نہیں کہ کون آیا تھا اور کیا کہا تھا، نہ وہ دیکھ سک رہا ہے نہ وہ سن رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتا دیجئے جو مر جاتا ہے قبر والا وہ دیکھتا ہے یا نہیں، وہ سنتا ہے یا نہیں؟ آپ کس کو سلام کرتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو۔ وہ سنتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ جو سنتا نہ ہو اس کو سلام کر سکتے، جو سن کر جواب نہ دے سکے اس کو بھی سلام کرتے نہیں۔ آپ باتھ روم میں ہیں، آپ کو کوئی سلام کر سکتا ہے؟ کیونکہ آپ سن تو رہے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے وہاں سے، اس لیے وہاں آپ کو سلام کرنا جائز۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، منع ہے سلام نہ کرو، کیونکہ آپ کے منہ میں لقمہ ہے، جواب دینے کی کوشش کریں گے یا اندر کہیں پھنس جائے گا معاملہ یا ویسے پھنس جائے گا نکال، تو اس حالت میں آپ کی احتیاط کے لیے آپ کو منع ہے کہ اس میں بھی سلام نہ کریں۔ تو سلام اس کو کرنا ہے جو سن سکے اور سن کر جواب دے سکے۔ قبر والا سن بھی رہا ہے، جواب بھی دے رہا ہے۔ یہ سماع موتا میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ حدیثوں کی میں لائن لگا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر والوں سے خطاب فرمایا یا نہیں؟ ان کی لاشوں کو کنویں میں ڈلوا کے، کافر 70 ان کی لاشیں کنویں میں ڈلوائیں، ان سے فرمایا، حضرت عمر کہنے لگے حضور یہ تو مردہ ہیں، روح نکل چکی، فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو۔ بخاری میں حدیث پاک موجود۔ فرق یہ ہے کہ یہ جواب نہیں دے سکتے کیونکہ وہ کافر تھے، مومن جواب بھی دیتے۔ میں نے کہا نا یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں آپ سے پوچھتا، آپ ہر نماز میں سلام کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جو سن نہ سکے اس کو سلام نہیں کرتے، جو جواب نہ دے سکے اس کو سلام نہیں کرتے، اور دنیا کا ہر شخص سلام کر رہا ہے، پتہ چلا نبی پاک سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں۔ آپ آواز کے ساتھ سلام کرتے ہیں نماز میں؟ جواب دیجئے، میرا نبی سن رہا ہے یا نہیں؟ اب پڑھیں اعلیٰ حضرت کا شعر، اب سمجھ میں آئے گا۔ فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دور سے سننا اللہ کی شان ہے، یہ ہمارے حضرت پیر صاحب بیٹھے ہیں،
عالم بھی ہیں، پیر بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنی حکمت سے آج تک مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا ہے، مگر میں ان کو حکیم مانتا ہوں۔ میں غلطی کروں حضرت اصلاح فرما دیں، بزرگوں کی اولاد ہیں، قابل احترام۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں دور سے سننا صرف اللہ کی شان ہے، میں ایسے لوگوں سے سوال کرتا ہوں، یہ بتاؤ اللہ کس سے دور ہے؟ ثابت کر سکتے ہیں؟ قرآن میں ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتا ہے ہم تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ نہیں، دوسری آیت میں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اللہ کا دور ہونا تو ثابت کرو، جب اس کا دور ہونا ثابت نہیں کر سکتے تو پھر دور سے سننا اس کی شان کیسے ہوئی؟ اور یہ دوریاں، یہ نزدیکیاں بندوں کے لیے ہیں، رب کے لیے نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے جیسا خدا کو سمجھ لیا، اسی لیے کہہ دیتے ہیں جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ تو جنہوں نے خدا کو پہچانا ہی نہیں، ارے خدا مجبور نہیں، معذور نہیں، کمزور نہیں، وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے، وہ ہر مجبوری سے، ہر دوری سے پاک ہے۔ ہم دور ہیں، وہ دور نہیں ہے۔ تو دور سے سننا کہتے ہیں اللہ کی شان ہے، اور خود یہاں بیٹھے بیٹھے لندن سے سن رہے ہیں، وہ BBC چل رہا ہے، سنتے ہیں یا نہیں؟ لندن قریب ہے یا دور ہے؟ تو دور سے سننا تو اللہ کی شان ہے، تم کیسے سن رہے ہو؟ کہیں گے کہ جی آواز کو اینٹینا نے، ایریل نے کیچ کر لیا، تو تمہارا بنایا ہوا ایریل کیچ کرتا ہے، جس کو اللہ نے ولی بنایا ہے وہ ولایت کے ایریل سے کیچ کرتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اپنے جیسا گمان نہ کرو، تم تو بندوں کی شان کو نہیں جان سکتے، اللہ کی شان کو کہاں سے جانو گے؟ تو یہ دور نزدیک کا مسئلہ میں نے اشارتاً کہا، ہم آواز سے سلام نہیں کرتے مگر حضور سنتے۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ارے کرامت بہت اونچی چیز، اس میں آگے کرامت کو لال، اس کا کوئی خاص موتی، اس کی کان، نبی پاک کی برکت سے آگے لوگوں کو کرامتیں ملتی ہیں، نبی کی شان کو کون سمجھ سکتا ہے؟ تو سلام اس کو کیا جائے گا جو سن سکے اور سن کر جواب۔ اس شخص نے، وہ زندہ ہے، وہ سن سکا، جو مردہ تھا اس نے سنا، دیکھا بھی یا نہیں؟ جو مانتے ہیں وہ کہہ دیں۔ اچھا سب نہیں مانتے، ابھی منواتا ہوں، جو نہیں مانتے ان کو منواتا ہوں۔ آپ جب کسی کی قبر پر جاتے ہیں، مثلا بیٹا گیا باپ کی قبر پہ، جا کے کہتا ہے ابا جان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، سننا تو آپ نے مان لیا، وہ بیٹے کو دیکھ رہا ہے، یہ ابھی آپ پوری طرح مانے نہیں۔ حدیث بھی سناتا ہوں آپ کو اور واقعات بھی ایک دو سنا دیتا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب دفن کر کے میت کو دفن کرنے والے لوٹتے ہیں تو آپ کی چپل، جوتا، جو سینڈل کچھ بھی پہنا ہو، وہ مردہ اس کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ بخاری شریف میں روایت، اس کی آواز کو بھی ذرا اونچی۔ آپ جب کسی کی روح نکل جاتی، آپ سمجھتے ہیں اب نہ یہ دیکھ رہا ہے نہ سن رہا ہے،
حدیث کے مطابق اس کے ارد گرد جتنے بیٹھے ہیں وہ ان کو دیکھتا بھی ہے، ان کو سنتا بھی ہے۔ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، نہلانے والوں نے نہلا کر اس کے سر میں کنگھی کی، شانہ کیا، کومب انگلش والے کہتے ہیں، کنگھی کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اس کو زور سے کنگھی کیوں کر رہے ہو، اس کو تکلیف کیوں دے رہے ہو، آہستہ کرو۔ پتہ چلا آپ کو محسوس نہیں ہوتا مگر اس کو محسوس، ذرا اونچی۔ بلکہ ایک صحابی تلقین کر رہے ہیں اپنے بچوں کو کہ جب میری وفات ہو جائے مجھے دفن کرنا تو میری قبر پر مٹی یا پھاوڑے اور کدالوں سے بھر بھر کے نہیں ڈالنا، آہستہ آہستہ ڈالنا، جس طرح زندہ پر ڈالو اس کو محسوس ہوتا ہے، وفات والے کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ پانی ٹھنڈا ہے یا گرم اس کو پتہ چلتا، ذرا اونچی۔ کچھ لوگ اہل حدیث کہلاتے ہیں، حالانکہ حدیث سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ فتاوی نظیریہ مارکیٹ میں ملتا ہے، فتاوی ثنائیہ مارکیٹ میں ملتا ہے، دونوں اہل حدیث کی کتابیں میرے پاس دونوں موجود ہیں، ان دونوں میں بھی یہ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ میں نے ان کو اپنی کتاب قبر کے احکام میں نقل کیا، ان کے حوالے سے بھی۔ پانی وہ کہتے ہیں نیم گرم ہو یا گرم استعمال کرو، ٹھنڈا نہیں، کیونکہ جس طرح زندہ کو محسوس ہوتا ہے اسی طرح مردے کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ تو اس بات سے پتہ چل گیا کہ آپ کے حواس جس طرح کام کرتے ہیں اس کے بھی، ذرا اونچی۔ اور ابھی آپ نے سن لیا کہ وہ قبر میں بھی سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو آپ کے تو کم کام کرتے ہیں اس کے زیادہ۔ کیوں کہ ابھی روح جسم کے پنجرے میں قید ہے، تو جب قید ہو کر اس کی اتنی طاقت ہے، آزاد ہو کر کتنی طاقت ہو جائے گی، کم نہیں ہوتی۔ بلکہ شرح الصدور کتاب کا نام ہے، لکھنے والے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ 10ویں صدی کے مجدد، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے ان حدیثوں کو، واقعات کو نقل کیا۔ کتاب الروح میں ابن قیم نے کیا، کتاب البرزخ میں علامہ نور بخش توکلی نے ان کو نقل کیا۔ میں خلاصہ